الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق اللہ العظیم. مال یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی نعمت. اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مال کے کمانے میں حلال طریقہ اختیار کرنا، ناجائز طریقے سے پرہیز کرنا. اب جو مال حلال طریقے سے کمایا جائے اس کے بھی حقوق ہیں. اس میں بڑا حق یہ ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے. زکوٰۃ کا منکر کافر ہے. اگر ہم دنیا میں بھی اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت کر لو زکوٰۃ کے ذریعے سے. اپنے مالوں کی حفاظت کر لو زکوٰۃ کے ذریعے سے. وداؤوا امراضکم بالصدقہ، اور اپنے بیماروں کا علاج اور اپنے بیماروں کی دوا کرو صدقے کے ذریعے سے. وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اور بلاؤں کے طوفان سے مقابلہ کرو اللہ سے دعا اور آہوزاری کرو. تو دیکھو بظاہر انسان زکوٰۃ دے گا، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اپنے مالوں کی حفاظت اگر محفوظ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ مال آئے بینک میں جو ہے جمع کر دیا گویا کہ ایک طرح کا محفوظ ہو گئے مال، جو ہے کسی پوشیدہ جگہ رکھ دیا گویا کہ محفوظ ہو گئے. ان کے محفوظ ہونے میں گارنٹی نہیں ہے کب کہاں ڈاکہ پڑ جائے، کہاں کب مال غائب ہو جائے. لیکن اللہ اس کا رسول جس کے محفوظ ہونے کی ضمانت لے وہ بالکل 100% محفوظ ہے. کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکوٰۃ کو ادا کر کے. زکوٰۃ کو، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ما خالطت الزکوٰۃ مالا الا اہلکت، کہ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے یہ زکوٰۃ کا مال اس خالص مال کو ہلاک کر دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر شروع سال میں کسی کے پاس 2 لاکھ روپے تھے، 2 لاکھ روپے پر 5,000 روپے زکوٰۃ آتی ہے. اب 1 سال اس پر گزر چکا ہے تو یہ جو 2 لاکھ ہے اب 1,95,000 یہ خالص مال ہے اور 5,000 روپے اس میں جو ہے زکوٰۃ کا مال ہے. سال گزرنے پر 1,95,000 یہ خالص مال ہے اور 5,000 روپے اب اس میں زکوٰۃ کا مال آ گیا. اور اللہ کے رسول فرما رہے کہ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے وہ اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے. اس لیے آپ اپنے مال کی اگر حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کی رقم کو ادا کرو. اور یاد رکھو زکوٰۃ کی رقم کو حساب کر کے اور گن کر ادا کرنا ضروری ہے. اندازے سے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. برکت نہیں ہے کہ اٹھائے کوئی ضرورت مند آیا تو جو ہے تجوری میں ہاتھ ڈالے برکت کے طور پر کچھ لگا تو دے دیے، جائز نہیں ہے. حساب کر کے 40واں حصہ دینا ضروری ہے. اگر ہم نے دنیا میں یہ سمجھا کہ ہمارا مال ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
واضح الفاظ میں کلام پاک کے اندر فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ مال سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، اماؤنٹ کی شکل میں، کس بھی شکل میں ہو، یہ پورے مال کو جو ہے جمع کیا جائے گا، جمع کر کے اس کو تپایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کے اوپر اس کو تپایا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور داغا جائے گا اس کے ذریعے سے اس کی جو ہے پیشانیوں کو اور پشتوں کو اور پہلو بازو کو۔ بازو کیا وجہ ہے؟ حالانکہ دوسرے اعضاء کو بھی تو داغ سکتے تھے نا، ہاں، لیکن جو ہے یہ پیشانی اس لیے کہ اس کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ جب کسی مسکین کو، کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو سامنے سے دیکھتا آتا تھا وہ تو جو ہے کبھی رخ اپنا پہلو کے بل یعنی جو ہے بدل دیتا تھا تو اس کا بازو اس کی طرف ہوتا تھا۔ کبھی کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو دیکھتا تھا تو پشت پھیرتا تھا تو پشت اس غریب کی طرف ہوتی تھی تو پشت کو داغا جائے گا۔ کبھی اس کے چہرے پر شکنج آ جاتے تھے کہ جب آ گئے غریب، آ گئے ضرورت مند اب مجھ سے مانگنے کے لیے، تو اس کے پیشانی پر شکنج آ جاتے تھے تو جو ہے اس کے شکنج چونکہ آئے ہیں اب اس کے پیشانی کو داغا جائے گا، پیشانی کو داغا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو فرما رہے کہ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی ہے وہ مال کہ جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس کا مزہ کہ جس کو تم نے جو ہے جمع کر کے رکھا تھا۔ زکوٰۃ چونکہ ادا نہیں کی، مال جمع کر کے رکھا، اب اس کا مزہ چکھو۔ یاد رکھنا اللہ مال دینے والے ہیں، لینے والے بھی اللہ ہی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مال تو دینا ہے، جتنا حق ہے اتنا دینا ہے، چاہے خوش دلی سے دے یا پھر اللہ اپنے نظام کے مطابق لیتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر بندہ نہیں دیتا اللہ لیتے بھی جرمانے کے ساتھ وصول کرتے ہیں، کہ بیماری آ گئی ہاسپٹل میں، زکوٰۃ تو ادا ہو رہی تھی، جو ہے 10,000 بھرنا پڑا، 1,00,000 جرمانے کے ساتھ۔ اللہ کا اصول ہے، اللہ کے اصول کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن خوش دلی سے دیں گے، فریضہ بھی ادا ہوگا اور ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے برے لوگوں کی صفات بیان کی ہے کہ وَمَا مَنَعَ أَن تُقْبَلَ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، ان کے صفات بیان کی کہ یہ لوگ کیسے ہیں، یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگ نماز سستی اور کاہلی سے پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی کوئی خوش دلی سے نہیں دیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ جو ہے اسلام کا جو ہے اصول ہے، دل نہیں چاہ رہا بس دے دو، دل نہیں چاہ رہا دینے کو۔ یاد رکھنا ایسی بددلی سے اگر ہم زکوٰۃ تو دینا ہے، کوئی دو رائے ہے نہیں، اسلام کا خیمہ، اسلام کی بنیاد ہے اس زکوٰۃ پر، اگر زکوٰۃ تو دینا ہے لیکن خوش دلی سے دیں گے، فریضہ بھی ادا ہوگا، ثواب کے بھی مستحق بنیں گے۔ اور اگر جو ہے سستی کے ساتھ، بددلی کے ساتھ دینے کو دل نہیں چاہ رہا ہے تو جو ہے فریضہ تو سر سے اتر جائے گا لیکن ثواب نہیں۔